آج کی میری یہ ویڈیو ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو وقت سے نمازوں کی تاخیر کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان و مشرک کے درمیان ترک نماز ہی کا فرق ہے۔ تو جب مسلمان نے نماز ترک کر دی یعنی اس کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے معاملے میں سستی برتی اللہ تعالیٰ اسے 15 قسم کی سزا دے گا۔ ان میں سے 6 تو دنیا میں، 3 موت کے بعد، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد دے گا۔ وہ 6 قسم کی سزائیں جو دنیا میں دی جائیں گی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت زائل فرما دے گا، دوسری یہ کہ صالحین و نیکوکاروں کے چہروں کی چمک دمک کو اس کے چہرے سے چھین لے گا، تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی عمل کا اجر و ثواب نہیں دے گا، چوتھی یہ کہ اس کی کوئی دعا حق سبحانہ و تعالی آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا، پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کرے گا، چھٹی یہ کہ اس کے لیے صالحین کی دعاؤں میں حصہ نہ ہوگا، اور وہ 3 قسم کی سزائیں جو موت کے وقت اسے پہنچیں گی، ایک یہ ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کی موت ہوگی، دوسری یہ کہ بھوکا مرے گا، تیسری یہ کہ پیاسا مرے گا، اگرچہ اسے ساری دنیا کے دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے۔ وہ 3 قسم کی سزائیں جو اسے قبر میں ملیں گی، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، اسے قبر خوب شدت کے ساتھ بھینچے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، دوسری یہ کہ اس کی قبر میں اس پر آگ جلائی جائے گی اور دن رات اسے اس پر الٹ پلٹ کیا جاتا رہے گا، تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ قبر میں ایک اژدہا اس پر مسلط کرے گا جس کا نام الشجاع الافرا ہے، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے، اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، اور وہ اس سے کہے گا کہ میں الشجاع الافرا ہوں، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی مانند ہوگی، وہ کہے گا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نماز صبح کی ترک پر صبح سے ظہر تک مار لگاؤں، اور نماز ظہر کے ترک پر ظہر سے عصر تک مار لگاؤں، اور نماز عصر کی ترک پر عصر سے مغرب تک، اور نماز مغرب کی ترک پر مغرب سے عشاء تک، اور نماز عشاء کے ترک پر عشاء سے صبح تک مار لگاؤں گا، اور جب بھی وہ مار لگائے گا تو مردہ زمین میں 70 گز تک دھس جائے گا، پھر اژدہا اپنے ناخن کو زمین میں داخل کر کے اسے نکال لے گا، تو اس پر یہ عذاب قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ فنعوذ باللہ من عذاب القبر، وہ 3 قسم کی سزا جو قبر سے اٹھتے وقت ہوگی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط کر دے گا جو جہنم کی طرف ہنکا کر لے جائے گا، دوسری یہ کہ حساب کے وقت اللہ تعالیٰ چشم غضب سے اس کی طرف نظر فرمائے گا اور اس کے چہرے سے گوشت جھڑ جائے گا، تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسا شدید حساب لے گا جس سے زیادہ اس پر طویل دمدید اور کوئی شدت نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے گا، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہاری میزان ہے، وہی تمہارے وزن کی منتہا ہے، اگر وزن میں پورے اترے تو تمہاری نجات، اگر کم ہوئے تو تم پر عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا جس نے فجر کی نماز 40 دن تک جماعت کے ساتھ اس شان سے پڑھی کہ ایک رکعت بھی اس نے فوت نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آتش جہنم سے برات لکھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی پھر طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول بیٹھا رہا تو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ میں اس کے لیے محل تیار فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ 70 محل تیار ہوں گے اور ہر محل کے سونے اور چاندی کے 70 دروازے ہوں گے۔ سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ نماز کی مثال اس نہر جاری کی مانند ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے کے آگے بہہ رہی ہو اور اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو یہاں تک کہ اس پر میل کا ذرہ تک نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حالت نماز کی ہے کہ نماز گناہوں کی میل کو دھو ڈالتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 نمازوں کی اس کے وضو، اس کے اوقات اور اس کے رکوع و سجود کے ساتھ مواظبت و ہمیشگی کی اور وہ جانتا ہو کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آتش جہنم پر حرام فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نمازوں کی محافظت کی تو اس کے لیے روز قیامت نجات اور نور و برہان ہوگا اور جس نے نمازوں کی محافظت نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نہ نجات ہوگی اور نہ نور و برہان ہوگا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی سے اس مٹی کے اثر کو صاف نہ کرے جو نماز میں سجدے سے لگی ہو کیونکہ جب تک نماز کے سجدے کا نشان اس کے چہرے اور پیشانی پر رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ابھی رنجینہ صدر میں ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز اور تمہارے غلاموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں اور اس وصیت کی برابر تاکید فرماتے رہے یہاں تک کہ سلسلہ کلام مبارک منقطع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی قصداً فرض نماز چھوڑے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دعا مانگو کہ اے خدا ہم نے کسی بدبخت و شقی اور محروم کو نہ رہنے دینا۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ شقی و محروم کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں۔ فرمایا شقی محروم تارک الصلاۃ ہے اس لیے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے عذر ترک صلاۃ کی نہ توحید قبول ہے اور نہ امانت، نہ صدقہ، نہ روزہ اور نہ شہادت، اور اللہ تعالیٰ فرشتے اور تمام رسول اس سے بیزاری کا اظہار فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا عذر نماز کے چھوڑنے والے پر اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرماتا اور نہ اس کا تزکیہ فرماتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے مگر یہ کہ توبہ کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرے تو حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ روز قیامت اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم کی جانب لے جانے کا حکم دے گا اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا خول ہوگا۔ استغفار کیا گیا یا رسول اللہ یہ کون کون لوگ ہوں گے؟
فرمایا بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شراب و خور، والدین کا نافرمان، چغل خور کے ساتھ چلنے والا یا چغل خور، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، سود خور، ظالم اور تارک نماز، مگر یہ کہ تارک نماز کے لیے عذاب دونا ہوگا، اور قیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف بندھے ہوں گے، اور فرشتے اس کے چہرے اور اس کی پشت اور اس کی کوکھ میں مارتے ہوں گے، اور جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے ہوں، اور جہنم کہے گی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، اور تو میری اہل سے ہے، میرے قریب ہو جا، تو قسم ہے اللہ عز و جل کی، یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت اس کے لیے جہنم کا دروازہ مکمل ہو جائے گا، اور وہ تیز رفتار تیر کی مانند اس کے دروازے میں داخل ہوگا، اور اس کے دماغ پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور جہنم کے اس نچلے درجے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تارک نماز کو زکوٰۃ دینا حلال نہیں، نہ اسے پناہ دو اور نہ اسے اپنے پاس بٹھاؤ، کیونکہ اس پر آسمان سے لعنت اترتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس موت آئی اور وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، تو والدین کے حسن سلوک نے اس سے سکرات موت کو دور کر دیا، اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر عذاب قبر مسلط کیا گیا، تو اس کا وضو آیا اور اس نے اسے اس سے نجات دلا دی، اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے زبانیہ یعنی دوزخ کے فرشتوں نے پریشان کر رکھا تھا، تو اس وقت ذکر حق سبحانہ و تعالی کہ وہ فرشتے آئے جن کا وہ دنیا میں حق سبحانہ کی تسبیح اور ذکر کرتا تھا، انہوں نے ان سے اسے رستگاری دلائی، اور میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اسے گھیرے ہوئے تھے، تو اس کی نماز آئی اور اسے چھڑا کر لے گئی، اور میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا جس کی زبان پیاس سے باہر نکل رہی تھی، جب بھی وہ حوض کی طرف آتا تو ہجوم پانی تک پہنچنے نہ دیتا، تو اس وقت اس کا روزہ اس کے پاس آیا اور اسے پانی سے سیراب کیا، اور میں نے اپنی امت کا ایک شخص کھڑا دیکھا اور انبیاء کرام ارد گرد بیٹھے ہیں، جب بھی وہ اس حلقہ کے قریب آتا تو اسے دور کر دیتے، اس وقت اس کا وہ غسل جو جنابت کے بعد نماز کے لیے کرتا تھا آیا اور اسے میرے پہلو میں لا کے بٹھا دیا، اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کے آگے بھی تاریکی ہے اور اس کے داہنی طرف بھی تاریکی ہے اور اس کے بائیں طرف بھی تاریکی ہے اور اس کے اوپر بھی تاریکی ہے اور اس کے نیچے بھی تاریکی ہے۔ اس وقت اس کا حج آیا اور اسے ان تاریکیوں سے نکال کر نور میں داخل کر دیا، اور میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے بات کرتا ہے مگر مسلمان اس سے بات نہیں کرتے۔ اس وقت اس کا صلہ رحمی آیا اور کہا کہ اے مسلمانوں اس سے بات کرو کیونکہ یہ صلہ رحمی کرتا تھا۔ پھر مسلمان اس سے بات کریں گے اور اسے مصافحہ کریں گے، اور میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا کہ وہ آتش جہنم اور اس کی گرمی و دشواریوں کو اپنے منہ سے ہٹاتا ہے۔ اس وقت اس کا صدقہ آیا اور اس کے چہرے پر پردہ بن کر اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا اور آتش جہنم سے اسے محفوظ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں سانپ ہے، ہر سانپ اونٹ کی گردن کی مانند ہے اور اس کی لمبائی 1 مہینہ کی مسافت کی برابر ہے،
اس وادی میں تاریک سلاد کو ڈستا ہے جس سے اس کا زہر اس کے جسم پر 70 سال تک جوش مارتا ہے۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب المحزن ہے، اس میں بچھو ہیں، ہر بچھو سیاہ خچر کی مانند ہے، اس کے 70 ڈنک ہیں اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے، اور تارک سلاد کو ایک مرتبہ ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس کے زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے، اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ من النار۔ تو اے ضعیف و ناتواں بندے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تجھ پر توبہ لازم ہے، اور جان لو کہ حق تعالی کی رضا بلا شبہ واضح و روشن دلیل ہے۔ اے میرے بہن بھائیوں، ترک نماز سے اپنے آپ کو بچائیں، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی عادت بنائیں، اپنے آپ کو جہنم کے ہر عذاب سے بچائیں، تاکہ اللہ پاک اور روز قیامت جب کچہری لگے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے نہ کھڑے ہوں، اور وہ فخر سے کہیں کہ یہ ہے میرا امتی جس نے کبھی نماز ترک نہیں کی، کبھی میری سنتوں سے نہیں بھاگا، کبھی اس نے ایسی نافرمانی والے کام نہیں کیے جو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کو ناپسند ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہماری تمام جائز حاجات اور خواہشات کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔